بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، زندگی کی کتاب کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کتاب زندگی ہم مرتب کر رہے ہیں، کیا ہم ایسے مرتب کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے سر فخر سے بلند ہوں، اور ایسے اعمال اس میں شامل ہوں جو قیامت کے روز ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بن جائیں؟ یاد رہے، اس وقت تک کوئی کتاب اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبارتیں، اچھے پیرے اور خوبصورت جملے نہ ہوں، اچھے واقعات، تحقیق اور مطالعہ کی وسعت نہ ہو، تب تک وہ کتاب اپنا مقام نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی کتاب زندگی کو عمدہ اقوال و افعال سے مزین کرنا چاہیے۔ تنہائی کے آنسو ہوں، اعلیٰ اخلاقیات ہو، اخلاص ہو۔ جب ہماری کتاب زندگی میں اعلیٰ سجدے، رکوع اور اعلیٰ بولنا ہوگا تو یہ کتاب زندگی قیامت کے روز ہمارے لیے باعث عزت اور باعث نجات ہوگی۔ ان اعلیٰ نیکیوں اور حسنات سے کیا مراد ہے؟ آئیے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ کے اعضاء کانپنے لگتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ پر کپکپی طاری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار غلام وضو کر کے ایک عظیم شہنشاہ کی عدالت میں جانے والا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں کہ اس قادر مطلق کی شان و شوکت اور عظمت کے خلاف مجھ عاجز سے کتنی خطائیں سرزد ہوئی۔ جب مجھے یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں، لرز اٹھتا ہوں، میرے وجود پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ جو وضو ہم کرتے ہیں، کیا اس وضو میں بھی اس قدر عاجزی ہوتی ہے؟ اور غور کرنا ہوگا کہ جو وضو اس قدر توجہ کے ساتھ کیا جائے، جس وضو میں اس قدر عاجزی ہو، اس وضو سے کیے جانے والا رکوع، سجدہ اور قیام کتنا اعلیٰ اور خلوص سے بھرپور ہوگا۔ آج ہمیں بھی کئی بار دن میں اور کئی مرتبہ ہم رات کو وضو کرتے ہیں۔ خود ہی جائزہ لیجئے کہ وضو کرتے وقت ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہم بھی اس جبار قہار کی عظمت اور ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں، یا ہم بے پرواہی سے وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آئیے اپنے اعمال میں حسن پیدا کریں۔ بے پرواہی، جلدی اور عدم احساس کی وجہ سے اپنے نیک اعمال کی قدر و قیمت کم کرنا سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی زندگی کی کتاب میں اچھی سے اچھی نیکی، سجدے، حسنات جمع نہیں کرتے، یقین جانیے وہ کتاب ہمارے لیے قیامت کے دن باعث عزت نہیں ہوگی، باعث رحمت اور باعث خیر نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک انگریز مورخ نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھے، مگر جو رنگ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت میں نظر آتا ہے، وہ رنگ حضرت عثمان کی سخاوت میں نظر نہیں آتا۔
وہ انگریز اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے، مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خوبی یہ تھی کہ زائد چیزوں کے لیے گھر کے باہر ایک جگہ مخصوص کی ہوتی اور وہ چیزیں اس میں رکھ دیتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سائل ہوتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے تو فطرتی طور پر اس کے دل میں شرمندگی اور نچلے پن کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے زائد چیزیں اس مخصوص جگہ میں رکھ دیتے تاکہ سائل اپنی ضرورت کے مطابق چیز اٹھا کر لے جائے۔ سائل کو سوال کرتے وقت جو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے وہ بھی اسے نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، ہم سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ آئے دن ہمارے رشتہ داروں کو کیا ہماری طرف سے فیض پہنچتا رہتا ہے؟ کیا ہم اسی طرح دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسا صدقہ خیرات کی کوئی ضرورت نہیں جس کے بعد دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ کی زمین پر مسلمان کا سب سے بڑا اور برا دشمن یہودی ہے، مگر اعلیٰ ظرفی اور مثالی کردار کا تقاضا ہے کہ اگر یہودی بھی پڑوس میں ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارے اسلاف اپنی کتاب زندگی کو کیسے کیسے بے مثال کردار سے مزین کرتے رہے۔ کتب احادیث سے ایک واقعہ توجہ سے سماعت فرمائیے اور سماعت فرماتے ہوئے ہمیں خود اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے ہمسایوں کے سے کیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور آپ کا ایک غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جب تو کھال اتارے سب سے پہلے ہمارے پڑوسی یہودی کو گوشت دینا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بار بار اپنے غلام کو کہا، حتیٰ کہ غلام کہنے لگا آپ یہی جملہ کتنی دفعہ کہیں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حق میں بہت تاکید کی ہے۔ ایک محدث سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں قیمتی لمحات کون سے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، اے انسان، تیری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑیاں وہ ہیں جب تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو اور تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہ تیری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے سابقہ صفحات میں دیکھیے کہ ان میں تنہائی کے آنسو اور تنہائی کا رونا موجود ہے۔ کیا ان میں صدقات، خیرات اور اعلیٰ نیکیاں موجود ہیں؟ اگر سب کچھ باکثرت موجود ہے تو یقیناً ہماری کتاب بہت اچھی مرتب ہو رہی ہے اور یہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگی۔ بصورت دیگر اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ ہم کو روز قیامت اچھی کتاب لے کر آنے والا کامیاب مصنف بنائے، آمین۔ اس کتاب کو فضولیات سے پاک رکھا جائے۔ اگر کتاب میں سابقہ 3 اوصاف ہوں مگر اس کتاب میں نامناسب جملے اور گالیاں ہوں تو وہ کتاب اپنا مقام کھو دے گی۔ لوگ ایسی کتاب کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے جس میں لا یعنی باتیں اور فضول باتیں ہوں۔ تو چوتھا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی کتاب زندگی ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھیے جن کا شمار فضولیات میں ہوتا ہے۔ اس میں گالی، غیبت، خرافات، گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں مجھے ایک گالی بھی نہیں دی۔ سامعین کرام، گالی دینا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ہمیشہ ذکر الہی کا اہتمام فرمایا اور اپنی خدمت کرنے والے کو کبھی اف تک نہ کہا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی، اور کس طرح آپ نے اپنی کتاب زندگی کو لغو کاموں سے بچایا۔ یقین مانیے، جب اس اعتبار سے ہم اپنی کتاب زندگی دیکھیں تو شاید ہمیں اپنی کتاب زندگی میں صرف فضولیات کا پلندہ نظر آئے۔ گالم گلوچ سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کتاب زندگی کے اوراق گدلے ہوتے ہیں۔ مت سمجھیے کہ ہم نے گالی دے کر بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، کسی کو ذلیل کر کر ہم نے بڑی بہادری کا کام کیا، بلکہ یہی برے عمل قیامت کے دن ہمارے لیے ذلت کا سبب ہوگی۔ آئیے اپنی کتاب زندگی کو فضولیات سے بچائیے۔ جب ہم نے اپنی کتاب زندگی کو فضولیات اور لغویات سے بچا لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث عزت بنائے گا اور آخرت کے دن بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ رات کو سوتے وقت اپنے دن کے تمام اعمال کا جائزہ لیں۔ انسان ہونے کی بنا پر غلطی اور خطا ہو جاتی ہے۔ خطا کار ہونا عیب نہیں، بلکہ جرم یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے اور خیر کی طرف اپنا سفر شروع نہ کرے۔ آئیے اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ مرتب کریں۔ اللہ کی عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، خلق خدا کی خدمت، شرافت، صداقت، ذکر، درود، غرض کے ہر نیک عمل ہر صفحے پر نمایاں نظر آئے۔ کچھ لوگ ہر بات کرنے سے قبل سوچتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ سے فضول بات نہ نکل جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کبھی اپنی زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے حالانکہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان اپنی زبان سے اس قدر شکر برا جملہ بولتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک جملے کی بنا پر اسے جنت کے اعلیٰ مراتب نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا وہ خاموش ہو جائے۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر ہم اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو ہمارا ہر لفظ بولنے سے قبل ضرور سوچا ہوا ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی کتاب زندگی کو فضولیات اور خرافات سے بچایا جائے۔ جس نے اپنی کتاب زندگی کو فضولیات سے بچا لیا وہ آخرت میں کامیاب کامران ہوگا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ آب زمزم میں ایک گندگی کا قطرہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک طرف آدمی اعلیٰ نیکیوں کے انبار لگا دے اور ساتھ ہی زبان سے ایسے غلط الفاظ نکالے جن کی وجہ سے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں، یقیناً یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ آدمی حرام کھانے سے بچ جاتا ہے، ظلم و زیادتی، چوری چکاری، شراب نوشی اور سود خوری کے قریب نہیں جاتا، لیکن جب زبان پر قابو پانے کی باری آتی ہے تو وہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی عبادت میں گزارنے والے بھی جب زبان کی نوبت آتی ہے تو بہت کچھ کہہ گزرتے ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی میں کئی دین کے دعوے دار ایسے ملتے ہیں جو پرہیزگاری میں اس قدر آگے ہوتے ہیں
کہ بدی اور گناہ کا نام سننا پسند نہیں کرتے، لیکن جب ہماری زبان کی باری آتی ہے تو زندہ لوگوں کی چغلیاں تو درکنار، مرے ہوئے لوگوں کی عزتیں بھی ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہتی۔ آج ہی اپنی کتاب زندگی کو ایسے خطرناک عیوب سے ہمیں پاک کرنا ہوگا، وگرنہ ساری محنت برباد کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔